بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام دلی مرادیں پوری فرمائے اور آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آپ کی تمام تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے سورہ اخلاق کو سورہ توحید کیوں کہتے ہیں۔ امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دوستو، سورہ اخلاق کو سورہ توحید اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایسا جامع تصور دیا گیا ہے جو قرآن حکیم میں کسی اور مقام پر نہیں۔ اس سورہ میں توحید کے 5 بنیادی ارکان بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ان 5 ارکان کو ملا لیا جائے تو عقیدہ توحید مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان میں سے ایک رکن کی بھی خلاف ورزی ہو جائے تو عقیدے میں شرک داخل ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے، اور ان 5 صفات میں سے کسی ایک صفت کو بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔